جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب دوست احباب خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ یہ آج کی ویڈیو کا عنوان آپ کے سامنے ہے، جدید اردو غزل پر میر کے اثرات۔ اس سے پہلے ہم نے میر تقی میر کی سوانح زندگی، سوانح نگاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج کا ہمارا یہ عنوان ہے کہ جدید اردو غزل پر میر کے کیا اثرات تھے۔ کہتا ہے میر تقی میر کے کلیات میں تجربات اور ان کے اظہارات کی ایک کائنات آباد ہے۔ ان کے کلام میں ایک ایسا عالمگیر حسن پایا جاتا ہے جو کسی خاص وقت اور مقام سے مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے کلام کا لطف و اثر ان کے عہد سے لے کر آج تک کم نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ان کے کلام میں ایک ایسا عالمگیر حسن پایا جاتا ہے جو کسی خاص وقت و مقام سے مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے ان کے کلام کا لطف و اثر ان کے عہد سے لے کر آج تک کم نہیں ہوا۔ میر کے اسلوب کی بات کریں، کہتا ہے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے میر کی حیثیت ایک ایسے شاعر کی ہے جس سے بعد میں آنے والے کئی شعراء نے فیض حاصل کیا۔ میر کے ہاں غالب کے نقوش بھی موجود ہیں۔ علامہ اقبال کے نئے اسلوب اور گھمبیر کیفیات والی غزل کے نشانات بھی میر کے ہاں ملتے ہیں۔ سن 1947 کے آس پاس اور قیام پاکستان کے بعد نمایاں ہونے والی شاعرانہ آوازوں میں بھی میر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میر کی استادی کا اعتراف میر کے زمانے سے لے کر اب تک ان کے شعری کمالات کا سکہ نہ صرف عام قارئین بلکہ شعراء کے دلوں پر بھی جمع ہوا ہے، جو 2-2.5 سال برس سے اردو کے عظیم شعراء میر کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں اور ان کے شعری کمالات سے فیضان بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ کسی بھی شاعر نے میر کی بڑائی سے انکار نہیں کیا، سب نے ان کی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا بلکہ ہر دور کے تقریباً سبھی بڑے شعراء نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شعراء نے ان کے اعترافی نوعیت کے اشعار لکھے۔ شعراء نے کیا کیا؟ شعراء نے ان کے اعترافی نوعیت کے اشعار لکھے۔ مرزا اسداللہ غالب کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ قدیم شاعروں پر میر کے اثرات۔ میر کی استادی کے اعترافات کے باوجود کئی ایک شعراء ایسے بھی ہیں جن کی اپنی شاعری پر میر کی شاعری کے اثرات نہیں ملتے۔ ان میں سودا، ناسخ، ذوق وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ بعض شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے میر کی شاعری سے اثرات قبول کرنے کے باوجود اپنے اشعار میں ان کا اظہار نہیں کیا۔ اردو شاعری پر میر کے اثرات بڑے گہرے اور دور رس ہیں۔ قدیم شعراء میں اگر مصطفی کی بات کی جائے تو وہ میر کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ ذرا کترا کر گزر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اردو شاعری پر میر کے اثرات بڑے گہرے اور دور رس ہیں۔ قدیم شعراء میں اگر مصطفی کی بات کی جائے تو وہ میر کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ ذرا کترا کر گزر جاتے ہیں۔ موازنہ میر و غالب کیا جائے تو بعض نقاد غالب کو جدیدیت کا پہلا بڑا اور اہم شاعر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے میر کے رنگ سخن سے بڑی کاریگری اور کامیابی سے رنگ لیا اور اپنی جداگانہ عمارت تعمیر کی
بقول ناصر کاظمی میر صاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم تو غالب ہی ہے۔ بقول ناصر کاظمی میر صاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم تو غالب ہی ہے۔ کریں جدید شاعروں پر میر کے کیا اثرات ہیں؟ کہتا ہے شاد عظیم آبادی کے ساتھ ساتھ اثر عظیم آبادی کے ہاں بھی میر کے اثرات ملتے ہیں۔ جدید غزل پر میر کے اثرات خاصے گہرے پڑے ہیں۔ الطاف حسین حالی، مولانا حسرت موہانی، اکبر الہ آبادی میر کے شیوہ گفتار پر رشک کرتے رہے ہیں۔ الطاف حسین حالی، مولانا حسرت موہانی، اکبر الہ آبادی میر کے شیوہ گفتار پر رشک کرتے رہے ہیں۔ تسلیم کیا ہے کہ وہ میر کے کلام کے شیدا ہونے کے باوجود میر جیسے بول بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے میں میر کا دم بھرتا ہوں اثر، میں اس کے کلام کا شیدا ہوں۔ ہاں شعر تو تم کہہ لیتے ہو، وہ بول بنانا مشکل ہے۔ میں میر کے دم بھرتا ہوں اثر، میں اس کے کلام کا شیدا ہوں۔ ہاں شعر تو تم کہہ لیتے ہو، وہ بول بنانا مشکل ہے۔ اقبال پر میر کے اثرات کی بات کریں، اوپر ہیڈنگ دینی ہے آپ نے اقبال پر میر کے اثرات۔ تو کہتا ہے اقبال پر میر کے اثرات کی بات بظاہر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اپنے تخلیقی مزاجوں کے اعتبار سے زبان و بیاں اور فکر و نظر کے حوالوں سے دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ کہتا ہے اقبال پر میر کے اثرات کی بات بظاہر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اپنے تخلیقی مزاجوں کے اعتبار سے زبان و بیاں اور فکر و نظر کے حوالوں سے دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کے باسی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اعتبار سے میر اقبال کے آنے کی خبر دے گئے تھے۔ موضوعات کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر زبان کا استعمال بھی اقبال پر میر کے اثرات کا پتہ دیتا ہے۔ میر کا احیاء کی بات کریں تو جدید دور میں میر کا احیاء محض اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے قانون اور فطرت کے اصول کے مطابق ہوا تھا، مگر ان حالات و ماحول اور مماثل اقدار یکساں قسم کی نفسیات کو جنم دیتے ہیں۔ کہتا ہے جدید دور میں میر کا احیاء محض اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے قانون اور فطرت کے آئین کے مطابق ہوا تھا۔ یکساں حالات و ماحول اور مماثل اقدار یکساں قسم کی نفسیات کو جنم دیتے ہیں۔ ابن انشا نے بھی میر کی بحریں استعمال کی ہیں، ہندی کے الفاظ سے بھی فیض اٹھایا ہے۔ میر کے ہاں کہیں کہیں لوک گیتوں کے اثرات ملتے ہیں۔ ابن انشا کے ہاں بھی لوک گیتوں کی روایت سے فائدہ اٹھانے کا رجحان نظر آتا ہے۔ قیوم نظر بھی اپنی غزلوں میں میر کی طویل بہور کی موسیقی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید دور کے غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی بھی منفرد لب و لہجہ رکھنے کے باوجود رنگ میر کے بہت سے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ جدید دور کے غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی بھی منفرد لب و لہجہ رکھنے کے باوجود رنگ میر کے بہت سے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کی غزل پر میر کے اثرات کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے ہاں میر کے ساتھ ساتھ فرید گورکھ پوری کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ قیام پاکستان کے آس پاس ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ پاکستان کے نئے غزل گو شعراء میں وہ نہ صرف نمایاں نام رکھتے ہیں، بلکہ جدید شعراء میں رنگ میر میں شعر کہنے والے شعراء میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ جدید وسائل کے اشتراک کی وجہ سے جدید شعراء نے
میر کے کسب فیض حاصل کیا اور اپنی آواز کو میر کی آواز سے ملانے کی کوشش کی۔ جدید مسائل کے اشتراک کی وجہ سے جدید شعراء نے میر کے سے کسب فیض کیا اور اپنی آواز کو میر کی آواز سے ملانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب یا ناکام رہے۔ وہ جدید دور میں بھی میر کو نئے سرے سے دریافت کرنے میں ضرور کامیاب رہے۔ یہ آج کی ویڈیو کا عنوان تھا جی ہمارا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا، اس کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔